اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزع الرحمت من الشقی، کہ اللہ کی رحمت کھینچ لی جاتی ہے ایک ایسے انسان سے جو سخت دل ہے، شقی القلب ہے، جس کے دل میں رحم دلی نہ ہو، جس کے دل میں نرمی نہ ہو لوگوں کے لیے، جس کے دل میں احساس نہ ہو، ایسے دل اور ایسے انسان سے اللہ اپنی رحمت کو کھینچ لیتے ہیں۔ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اپنی دکان میں جہاں 10 آپ کو دیکھنے والے ہیں آپ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، جہاں کوئی نہیں جانتا وہاں ہاتھ جیب تک جاتا ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شہرت کے لیے اپنی دکان پہ بیٹھ کے صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ تو وہاں بھی موجود ہے جہاں آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، جہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اعمال اللہ کے لیے ہو، رحم دلی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہر ایک مسلمان کو حکم ہے، اور ایسے خوبصورت پیرائے میں حکم ہے، ایسے خوبصورت الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ کی رحمت کے متلاشی لوگوں، اللہ کی رحمت راحمون ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس دنیا میں رہ کر لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، بچوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں، بوڑھوں کے اوپر رحمت مہربانیاں کرتے ہیں، بیماروں کے اوپر مہربانیاں رحمتیں کرتے ہیں، تکلیف دہ لوگوں، تکلیف میں مبتلا لوگوں کے اوپر محنت کر کے ان کی تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سنا؟ ایک بوڑھیا کو دیکھا کہ وہ سامان اٹھائے جا رہی ہے، وہ سامان نہیں اٹھا سکتی، اللہ کے رسول اٹھا سکتے ہیں، اس بوڑھیا کو کہتے ہیں یہ سامان مجھے دے دیں، خود سامان اس بوڑھیا کا اٹھا کر کے اس کی منزل تک اس سے پہنچاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کر رکھا ہے؟ کتنے ہیں؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہوں گے جس نے کسی انسان کی اس طور پہ مدد کی ہوگی کہ اس کا بوجھ اپنی کمر پہ لاد لیا ہوگا کہ وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ کتنے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں وہ نبی کا امتی ہوں جو اللہ کے رسول کے اس عمل کی سنت ادا کر چکا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، کتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج تو افسوس ہوتا ہے، ایک بوڑھا پیدل چل رہا ہے، منزل بھی ہے کہ اسے بھی مسجد جانا ہے، آپ کو بھی مسجد جانا ہے، آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ خالی گاڑی کو روک کے اس خالی سیٹ پہ اسے بٹھا لیں۔ اللہ کے رسول تو اپنے کندھے پر وہ بوجھ لاد کے لے جاتے ہیں، آپ نے تو اپنی گاڑی میں بٹھانا ہے اسے۔ اتنی بھی رحم نہیں ہے، اتنی بھی لوگوں کے ساتھ مدد و نصرت نہیں ہے، تو یہ شقی القلبی کی نشانی ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے بے تحاشا عطا کیا ہوا ہے۔ روز آپ کے گھر میں 20-25 لوگوں کا کھانا بچ کر کے ضائع ہو جاتا ہے، اور آپ سے 10 میل کے سراؤنڈنگ کے علاقے کے اندر کتنے بھوکے ہیں جو اس کھانے کو ترس رہے ہیں۔ یہ شقی القلبی نہیں ہے؟ کیا یہ سخت دلی نہیں ہے کہ آپ کے کھانا گھر میں ضائع ہو کے کوڑے دان میں پھینک دیا جائے مگر کسی انسان کے پیٹ تک نہ پہنچے، اور کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہ ہو؟ 1 میل کے فاصلے کے اندر آپ کو بھی علم ہو کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کھانے کو ترس رہے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جسے اس روٹی کی ضرورت ہے، آپ اسے اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیں، اس تک نہ پہنچائیں۔ چلیے اضافی کھانا بنا کر نہ دیں، اسے بچا ہوا تو دے سکتے ہیں نا، بچا ہوا تو کم از کم دے سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومن اگر کھانا بنا رہے ہو اپنے کھانے میں شوربہ بڑھا لو۔ کہا ہے کہ نہیں کہا کہ تمہارا بھی کھانا ہو جائے، ساتھ تمہارے پڑوسی کا بھی کھانا ہو جائے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں کہ کھانا بہت بناتے ہیں، دسترخوان سجا دیتے ہیں صرف دسترخوان کی سجاوٹ کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اتنا کھانا ہم نہیں کھا سکتے، ہم میں سے کتنے گھر ایسے ہیں پتہ ہے، معلوم ہے یہ سارا کھانا نہیں کھایا جائے گا، مگر ہمارا دسترخوان سجا ہوا ہونا چاہیے، بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ چلو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے دسترخوان بھر لیا۔ کیا ہوتا ہے اگر آپ گھر میں ایک حکم یہ اور کر دیں کہ شام کو جو کھانا بچا ہوا ہو ڈرائیور کو کہیں کہ کسی بستی میں لے جاؤ، کسی غریب کے گھر میں اسے دے آؤ؟ کیا ہوتا ہے؟ صرف احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔
اسے شقی القلبی کہتے ہیں، اسے دل کی سختی کہتے ہیں کہ ایک غریب آپ کا مسلمان بھائی علاج نہ ہو، علاج کے لیے دوائیوں کے لیے ترستا ہو، اپنی جان دے دے، اور آپ کی گھر کی لائٹنگ پہ اتنا خرچ ہو کہ 10 مریضوں کا علاج ہو جائے، شقی القلبی ہے۔ ایسی سنگ دلی کے ساتھ، ایسی سنگ دلی کے ساتھ اگر ہم زندگی گزار دیں، ایسی سنگ دلی کے ساتھ، تو پھر کیا ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ قیامت کے روز ہمیں حکم فرمائے، رحم فرمائے، اپنے عرش کا سایہ ہمیں دے؟ جب اللہ کو علم ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے قیامت کے بارے میں ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک شخص سے اللہ کہے گا کہ میں تیرے دروازے پہ آیا تھا مانگنے کے لیے اور تو نے مجھے عطا نہیں کیا۔ میں آدمی حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، یا اللہ آپ رب العالمین، کائنات، ارحم الراحمین، کیا ضرورت ہے؟ کہا میں نہیں، میرا مخلوق ایک انسان تیرے دروازے پہ آیا تھا، میں نہیں کہا تھا اسے دینا ہے۔ تو میرے عزیز، آج اس بہتی زندگی کے اندر، مصروف زندگی کے اندر ایک لمحے ٹھہر کر کے دیکھیے کہ ہماری نظروں میں یہ اعمال چھوٹے ہیں، مگر اللہ کے یہاں یہ عمل بہت بڑے ہیں۔ ہمارے دسترخوانوں سے اٹھتا کھانا ضائع ہو، ہمارے پڑوس میں غریب اگر بھوکا، پریشان، بلکتا اس کے بچے سو جائیں، آپ کے دل پہ فرق نہیں پڑتا، مگر میرے رب کو فرق پڑتا ہے، میرے رب کو فرق پڑتا ہے۔ وہ آپ سے آپ کی رحمتیں چھیننا شروع کر دے گا، پھر اس کے غضب کا آپ جب شکار ہوں گے تو آپ کو کوئی سر نظر نہیں آئے گا، راحت کا کوئی سامان نظر نہیں آئے گا۔ میرے عزیز، جہاں دیکھو جس انسان کی تکلیف دور کر، انسان کی بات ہے، مذہب کو بیچ میں مت لائیے۔ یہ حدیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہوا ہے وہ تاکید کے لیے ہے، انحصار کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ مومن کا بھائی ہے، تاکید کے لیے کہ بھائی وہ تو اہل ایمان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مومن نہ ہو اسے مارو، جو مومن نہ ہو اس سے اس کا کھانا چھین لو، جو مومن نہ ہو وہ بھلکتا رہے، اسے کھانا نہیں دینا ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ من فی الارض، زمین پر موجود ہر انسان جس کی تکلیف تم دور کر سکتے ہو تمہیں دور کرنی چاہیے، جس پر تم رحم اور شفقت کر سکتے ہو تمہیں کرنا چاہیے، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ارد گرد معاشرے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔